السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، آپ کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پر اس طرح ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی روایت بھیجی، اس میں کوئی کہنے والا بتا رہا تھا یا لکھ کر کسی نے بھیجا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے، اور آگے جو بھی بات بیان کی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کو شک ہوتا ہے کہ کیا صحیح میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یا نہیں ہے، تو جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے نا، سمجھدار جن کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس روایت کو جو معتبر علماء ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ یعنی چونکہ اپنے علاقے میں اور اپنی جان پہچان والے معتبر مستند علماء تو ہر ایک کی ٹچ میں ہوتے ہی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ان کے موبائل نمبر اپنے پاس سیو ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی شک والی بات ہو یا جب بھی ہم کو دین کے معاملے میں کوئی بات پوچھنا ہو تو ہم ان سے رابطہ کر سکیں، ان سے کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکیں۔ ہماری دینی رہبری کے لیے ہمارے یہ دینی رہبر ہیں، ہمارے دین کے ڈاکٹر ہیں۔ تو جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے وہ تو بھیجتا ہے کہ بھئی یہ بتا دو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یا نہیں ہے، کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اور جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور اکثر طبقہ وہی امت میں ہوتا ہے کہ وہ کسی نے بھی اگر بیان کر دیا کہ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی اور بس اس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ من گھڑت ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور دوستو بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں وہاں پر معتبر اور مستند اور اوتھینٹک روایات اور باتیں جو دین کی ہیں ان سے زیادہ ان اوتھینٹک، بالکل فالس، جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایتیں بیان کرنا اور احادیث کی پتہ نہیں کیسی کیسی تشریحات کرنا، یہ سب زیادہ ہے بنسبت اچھی چیزوں کے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر بات کو چھان پھٹک کر اپنے معتبر علماء سے اس کی تصدیق کریں پہلے، اس کے بعد ہی اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی کہ جو ابھی یہ من گھڑت روایتوں کا سلسلہ چلا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے اس بات کو بتا دیا تھا، اس پر تنبیہ فرما دی تھی، اور آگے کیسا زمانہ آنے والا ہے اور کیسے لوگ آنے والے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر من گھڑت باتیں امت کو بتائیں گے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، زمانے میں، آخر زمانے میں یعنی قیامت کے قریب زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجالون یعنی دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے، مکاری کرنے والے، جھوٹے لوگ ایسے آئیں گے کہ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ کبھی تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا، ایسی روایتیں تمہارے سامنے بالکل دھڑلے سے بیان کریں گے۔ آج دیکھ لیں آپ، وہ زمانہ ہے یہ، جب سے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آیا ہے تب سے یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ من گھڑت باتوں کا رواج پہلے سے ہی ہے، اس لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرما دی تھی، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تب سے اس کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ جس کی مرضی وہ اس میں دین کا ایکسپرٹ بن کر دین کی باتیں لوگوں کو بتانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی روایتیں لائیں گے جن کو نہ کبھی تم نے سنا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا۔ آگے ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں بہت ضروری ہے، ہم بار بار اپنے ویڈیوز میں یہ تلقین کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہم ایک اوتھینٹک دین پر چلیں، اس دین پر چلیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان مسائل پر عمل کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں معتبر انداز میں بالکل کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ فالتو باتوں میں لگنا، بدعات میں، خرافات میں پڑھنا، جو باتیں روایت میں ثابت نہیں ہیں ان پر عمل کرنا، من گھڑت روایتوں کو پھیلانا یا ان پر عمل کرنا، یہ ایک سمجھدار مسلم طبقے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن دوست بزرگوں یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین کو صحیح سمجھ کر اور دینی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔